محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سے سفر کربلا کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ وہ سفر ہے جس سفر کا ایک ایک لمحہ ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ اس سفر کا ایک ایک لمحہ ہمیں محبت اور وفا کا درس دیتا ہے۔ اس سفر کا ایک ایک لمحہ ہمیں استقامت کا درس دیتا ہے۔ دین پر ڈٹے رہنا، دین پر جمے رہنا، اور مشکل گھڑی میں دین کے جھنڈے کو استقامت کے ساتھ بلند کرنا۔ اگر کسی کو یہ سیکھنا ہے تو وہ سفر کربلا سے سیکھے، وہ سفر کربلا کا مطالعہ کریں۔ اللہ اکبر۔ آزمائش، امتحان، یہ ایسی چیز ہے کہ جس مرحلے سے ہر بندہ مومن کو گزرنا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے جو ایمان والے گزرے ان کو خوب آزمایا۔ حضرت ابراہیم کو آزمایا، حضرت ایوب کو آزمایا، حضرت موسیٰ کو آزمایا، اور میرے نبی نے فرمایا، ان عظم الجزاء بعظم البلاء، جس کی جتنی خدا کی راہ میں آزمائش ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی اتنا اونچا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی کے سر پر امتحان نہیں آتا، ایسے ہی کوئی خدا کی راہ میں آزمائش سے نہیں گزرتا۔ جو خدا سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا اللہ سخت لیتا ہے۔ آگ میں حضرت ابراہیم کودے، اللہ اکبر، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ بیوی اور دودھ پیتے اسماعیل کو ایک جنگل جہاں انسان نام کی کوئی آبادی نہیں، وہاں چھوڑ آنے کا حکم دیا، مگر میرا رب فرماتا ہے، میں نے ابراہیم کو جس جس طرح سے آزمایا، ہر آزمائش میں میرے خلیل نے کامیابی حاصل کی۔ میں نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تیار ہو گئے۔ نارے نمرود میں کودنے کی بات آئی، کود گئے، جان کی پرواہ نہیں کی۔ بیوی اور دودھ پیتے اسماعیل کو چھوڑنے کے لیے کہا تو چھوڑ کر آ گئے۔ مجھ پر اتنا بھروسہ تھا میرے خلیل کو، مجھ سے اتنی محبت تھی میرے خلیل کو۔ میں نے ایوب کو بھی آزمایا، 70 سال سے زیادہ دنوں تک بیماری رہی، اولاد انتقال کر گئی، کھیتیاں برباد ہو گئی، مگر میرے ایوب نے کبھی شکایت نہ کی، گلہ نہیں کیا۔ اس لیے جب حضرت ایوب کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا تو فرمایا، نعم العبد، ایوب میرا کتنا پیارا بندہ ہے۔ کسی کو خدا بندہ کہے تو یہی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔
اور کسی کو پیارا بندہ کہے تو پھر اس کی شان کتنی بڑی ہوگی. صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے. کبھی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا بھی نہ کی کہ مولا اس تکلیف کو دور کر دے. بیوی نے جب کہا بھی کہ تم تو خدا کے نبی ہو، دعا کر دو گے تو بیماری ختم ہو جائے گی. کہنے لگے خدا نے خوشی کے جو دن دیے تھے وہ دن زیادہ ہیں غم کے دنوں کے مقابلے میں. مجھے حیا آتی ہے کہ جس رب نے راحت زیادہ دی میں اس رب کی بارگاہ میں چند دنوں کے غموں کی شکایت کروں. اللہ اکبر. آزمائش سب کی ہوئی اور آزمائش ہوتی رہے گی. امتحان ایمان والوں کا ہوتا رہا اور قیامت تک ہوتا رہے گا. یا اللہ تو امتحان لیتا کیوں ہے؟ آزمائش سے کیوں گزارتا ہے؟ تکلیفیں کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے بس اس لیے فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں امتحان دے کر پرکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے مانا ہے یا نہیں مانا ہے، اس نے مجھے صحیح معنوں میں مانا ہے یا نہیں مانا ہے. اگر مجھے صحیح معنوں میں مانا ہے تو تکلیف کو نہیں دیکھے گا، میری ذات کو دیکھے گا. آزمائش کو نہیں دیکھے گا، میری طرف اس کی نظر ہوگی. اب میں قربان جاؤں اس بزرگ کے جملے پر جنہوں نے کہا کہ اگر خدا سے محبت کو پرکھنا ہے کہ خدا سے محبت ہوئی کہ نہیں تو جب مصیبت آئے تو دیکھنا دل کی کیفیت کیا ہے. اگر تکلیف کے وقت دل لذت محسوس کرتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے خدا کی مرضی کے بغیر یہ تکلیف نہیں آئی ہے، جب خدا کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے. اگر دل کی کیفیت یہ ہے تو سمجھ لینا ایمان والے ہو، اور اگر شکوے اور گلے زبان پر آئے تو سمجھ لینا مجھے ابھی صحیح طریقے سے تم نے مانا ہی نہیں. میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، امتحان ایمان والوں کا ہوا، میرے آقا امام حسین کا بھی ہوا، نبی کے اہل بیت کا بھی ہوا، نبی کے گھر والوں کا بھی ہوا. کیسا امتحان؟ بڑا سخت امتحان، آزمائشوں سے بھرا ہوا امتحان. قدم قدم پر تکلیف، قدم قدم پر دکھ اور غم کا سامنا. آپ غور کیجئے، باتیں تو آپ نے ہر سال سنی ہوگی اور ہم ہر سال سنتے ہیں. شہادت امام حسین اور سفر کربلا کی خاصیت یہ ہے کہ ہر ایمان والا بندہ ہر سال سنتا ہے، مگر جس سال بھی سنتا ہے تازگی محسوس کرتا ہے. جس سال بھی سنتا ہے اسے پرانا پن محسوس نہیں ہوتا. جب بھی شہادت امام حسین سنتا ہے ایک نیا جذبہ، ایک نیا امنگ، ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ لے کر اٹھتا ہے. یہ امام حسین کے واقعہ کربلا کی خاصیت ہے. اللہ اکبر. سفر کربلا کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے. مدینے کا ہو یا شام کا ہو، حجاز کا ہو یا بصرہ کا رہنے والا ہو. یزید تخت پر بیٹھتا ہے، تخت پر بیٹھتے ہی اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام حسین سے بیعت لے لی جائے، ابن زبیر سے بیعت لے لی جائے، ابن عمر اور ابن عباس سے بیعت لے لی جائے. وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاتا. وہ خط لکھ کر بھیجتا ہے والی مدینہ کو کہ حسین مدینہ میں ہے، ابن عباس اور ابن عمر تو مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے ہیں، مگر حسین مکہ نہ جانے پائے. بلاؤ اور میرے نام پر بیعت لو کہ وہ مجھے خلیفہ تسلیم کریں. گورنر مدینہ امام حسین کو طلب کرتا ہے، محل میں بیٹھ کے بات چیت کرتا ہے. حسین، یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. حسین، یزید بیعت لینے کے لیے اصرار کر رہا ہے. امام حسین دو ٹوک لفظوں میں فرماتے ہیں، حسین سب کچھ کر سکتا ہے مگر نانا کے دین سے بغاوت نہیں کر سکتا. حسین ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے مگر نانا کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا.
جب سب جانتے ہیں کہ یزید تخت پر بیٹھنے کے بعد فاسق ہو چکا ہے، ظاہری اور اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، میں ایسے شخص کے ہاتھ میں بیعت کیسے کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر محل سے نکلنے ہی والے ہوتے ہیں کہ مروان نام کا بدبخت کہتا ہے، اے والی مدینہ، اے گورنر مدینہ، جتنی جلدی ہو سکے بیعت لے لو، ورنہ اگر حسین محل سے باہر چلے گئے تو تم پھر بیعت لینے کا خواب دیکھنا چھوڑ دینا، پھر کبھی بیعت نہیں لے سکو گے۔ میرے آقا امام حسین محل سے نکلتے ہیں اس بدبخت کو ڈانٹتے ہوئے کہ اے مروان، اے ناہنجار، تو یزید کی بیعت کے لیے اصرار کرتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم یزید فاسق ہے، یزید بیعت کا مستحق نہیں، یزید خلیفہ بننے کا حقدار نہیں، اور تو نے اگر زیادہ شرارت کی تو شیر خدا کے بیٹے کی تلوار تیرا کام تمام کر دے گی۔ تو خاموش رہ، ہم کسی سے ڈرنے اور دبنے والے لوگ نہیں، میرے رگ رگ میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میرے نانا نے مجھے اپنی گود میں کھلایا ہے، مجھے کمزور نہ سمجھنا، جانیں چلی جائے، مگر میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ اس طرح دو ٹوک انداز میں جواب دے کر گھر تشریف لائے۔ میرے آقا امام حسین ماحول کو پرکھ گئے، ماحول کو سمجھ گئے۔ ماحول ایسا بنا کہ اگر میں بیعت نہیں کرتا تو کل یزید سختی کرے گا، کل یزید اپنی فوج بھیجے گا تاکہ میرے گھر کا گھیراؤ ہو، مجھ سے زبردستی بیعت لے، ہو سکتا ہے لڑائی کی نوبت آ جائے، ہو سکتا ہے خون بہنے کی نوبت آ جائے، اور حسین کے ہوتے ہوئے شہر رسول میں خون بہے، یہ حسین کو گوارا نہیں۔ حسین کے ہوتے ہوئے مدینۃ الرسول میں خون بہے، یہ حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ آئے، رات کا وقت ہے، گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، ایک ایک سے خطاب کر کے کہتے ہیں، میرے امتحان کا وقت شروع ہو چکا ہے، میری آزمائش کی گھڑی کی ابتدا ہونے والی ہے، آج رات ہی میں مجھ کو، تم کو، سب کو مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ امام نے کہا یزید بیعت لینے کے لیے زبردستی کر رہا ہے، اس نے والی مدینہ کو خط بھیجا ہے مجھ سے زبردستی بیعت لینے کے لیے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں ایک فاسق کے ہاتھ پر ہاتھ دے دوں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اسے مسلمانوں کا خلیفہ مان لوں، یہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔ تم میرے ساتھ چلو، مدینہ چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ دو۔ گھر والوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ خبر پڑوسیوں تک پہنچ گئی، جو آپ کے ارد گرد رہتے تھے ان لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ نواسۂ مصطفیٰ شہر مصطفیٰ چھوڑنے والے ہیں، نواسۂ رسول اپنے پورے خاندان کے ساتھ مدینہ چھوڑنے والے ہیں۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا، گھر میں تیاری شروع ہو گئی۔ میرے آقا امام حسین رات کے سناٹے میں، رات کی خاموشی میں جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں تاکہ اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دے سکیں، تاکہ اپنے ماموں کی قبر پر حاضری دے سکیں، تاکہ اپنے بھائی حسن کی قبر پر حاضری دے سکیں، تاکہ اپنے ماموں ابراہیم کی قبر پر حاضری دے سکیں، تاکہ مصطفیٰ کے مزار پر حاضری دے سکیں۔ پہلے اپنی ماں کی قبر کے پاس جاتے ہیں، سلام محبت پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، کیفیت تو اسی طرح کی تھی، لکھنے والوں نے اسے یوں بیان کیا، امام حسین نے سلام پیش کیا اور سلام پیش کرتے ہی روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا، ماں آج آپ کا بیٹا آپ کو آخری سلام پیش کرنے آیا ہے۔ میری پیاری ماں، اے دختر رسول، آپ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ میری ماں، آپ کو مصطفیٰ سب سے زیادہ چاہتے تھے، آپ کے لیے مصطفیٰ تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کو اپنی چہیتی بیٹی کہہ کے پکارتے تھے۔ جب آپ کبھی حاضر ہوتی تو مصطفیٰ کہتے تھے، فاطمہ تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان۔ ماں، جس مصطفیٰ نے مدینے کو بسایا، جس مصطفیٰ نے مدینے کو رونق بخشی، ماں آج تیرے حسین کے لیے
مدینہ کی زمین تنگ ہو رہی ہے، آج مجھ کو مدینہ میں ٹھہرنے نہیں دیا جاتا، آج مجھ کو مدینہ میں رہنے نہیں دیا جاتا۔ روتے روتے یہ بھی کہتے ہیں ماں میں اس لیے نہیں روتا کہ میں ہمت ہار گیا ہوں، ماں میں اس لیے نہیں روتا کہ میں لڑنے کی صلاحیت کھو چکا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں، آنکھیں اس لیے آنسوؤں سے تر ہے کہ اب مدینہ چھوٹ رہا ہے، جہاں میرا بچپنا گزرا، جہاں میری جوانی گزری، جہاں مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھا، جہاں مصطفیٰ کے ساتھ پل پل گزارے۔ ماں اس لیے نہیں روتا کہ ہمت ہار گیا ہوں، ماں روتا اس لیے ہوں کہ اب آپ کی قبر کا آخری دیدار ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہ واپس پلٹ کر پھر کبھی دیدار کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ ماں سلام بھی پیش کر رہا ہوں، قبول کر لے، اور اپنے حسین کے لیے دعا کرنا۔ حسین امتحان کی گھڑی میں ہمیشہ، ہر جگہ، ہر پل، ہر لمحہ ثابت قدم رہے۔ ماں جب میرے سامنے جوان بیٹے کی لاش گرے تو میں ہمت نہ ہار جاؤں، ماں جب علی اصغر کے حلق پر تیر چلے تو میں ہمت نہ ہار جاؤں، ماں جب میرے سامنے قاسم کی جوانی لٹ جائے تو میں ہمت نہ ہار جاؤں۔ میرے لیے استقامت کی دعا کرنا۔ سیدہ فاطمہ کی قبر زبان حال سے کہہ رہی ہوگی کہ حسین کسی ماں کے سامنے اتنا نہیں رویا جاتا، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، ماں کی ممتا بہت نازک ہوتی ہے، ماں بیٹے کے اتنے آنسو برداشت نہیں کر پاتی۔ تو جا، فاطمہ آئے گی، ضرور آئے گی، وہ لاشوں کو جمع کرنے آئے گی، وہ لاشوں کے ڈھیر کو دیکھنے آئے گی، وہ تیری شہادت کا جذبہ دیکھنے آئے گی، ولی علی اکبر کی شہادت دیکھنے آئے گی، وہ آئے گی، ضرور آئے گی۔ اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ شہادت کا سفر شروع ہونے سے پہلے کسی نے دیکھا کہ خیمے کے باہر ایک برقع پوش خاتون کنکریاں چن رہی ہے۔ جب کسی نے پوچھا اے برقع پوش کون ہے تو، کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں، کربلا سے کنکریاں چن رہی ہوں، اس لیے کہ کل میرے نونہالوں کی لاشیں گرے گی، میں چاہتی ہوں کہ کنکریوں کی وجہ سے ان کے بدن کو چوٹ نہ پہنچے، کنکریوں کی وجہ سے ان کے بدن کو تکلیف نہ پہنچے، میں کنکریاں چن کر کربلا صاف کر رہی ہوں، اس لیے کہ کل حسین کی لاش یہاں گرے گی، علی اکبر کی لاش یہاں گرے گی، اور علی اصغر یہاں زخمی ہوگا، اور یہاں فلاں شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام حسین اپنی ماں کو سلام پیش کر کے ازواج مطہرات کے مزارات پر آتے ہیں، ایک ایک کر کے سب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، سب سے دعاؤں کی درخواست بھی پیش کرتے ہیں۔ بھائی حسن کی قبر کے پاس آ کر گڑ گڑا کے رو رو کر فریاد کرتے ہیں، بھائی آج چھوٹے بھائی سے آخری ملاقات ہے، اور شاید اس کے بعد آپ کی قبر کی زیارت بھی نہ کر سکوں، آپ تو جام شہادت پی کر دنیا سے چلے گئے، اب میرے لیے امتحان کا وقت آ رہا ہے، اب میرے لیے آزمائش کا سفر شروع ہو رہا ہے، سلام لو اپنے بھائی کا، اور دعا کرتے رہنا کہ جس طرح تم ڈٹے رہے اس طرح میں بھی ڈٹا رہوں، جس طرح تم جمے رہے اس طرح میں بھی جمع رہوں۔ حضور تم کو بھی چومتے تھے، حضور مجھے بھی چومتے تھے، ایک طرف تمہیں بٹھاتے تھے، ایک طرف مجھے بٹھاتے تھے، کبھی ایک چادر میں دونوں کو چھپا لیتے تھے، تم مجھ سے جدا ہو چکے ہو، اب میں بھی عنقریب دنیا سے دار البقاء کی طرف آنے والا ہوں، عنقریب تم سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ سلام پیش کر کے بھائی کے پاس، اپنے ماموں کے پاس آئے۔ حضور کے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، آ کر اپنے ماموں سے کہا، ماموں آپ تو خاتم النبیین کے بیٹے ہو، آپ تو امام الانبیاء کے بیٹے ہو، ہم تو نواسے ہیں، آپ تو بیٹے ہو، آپ تو شہزادے ہو۔ ماموں آپ کو یاد ہے وہ وقت جب میں ایک گود میں کھیل رہا تھا، آپ حضور کی گود میں دوسری طرف کھیل رہے تھے، تو جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا حضور سے کہ حضور آپ ان دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا ہاں۔ تو جبرائیل امین نے کہا اللہ ان میں سے ایک مانگتا ہے، تو میرے آقا نے، میرے نانا نے آپ کو میری خاطر قربان کر دیا،
اور کہا میرے بیٹے ابراہیم کو لے لو، حسین کو نہ لو، اس لیے کہ ابراہیم جائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، مگر حسین جائے گا تو فاطمہ کو دکھ ہوگا، میں اپنا غم برداشت کر لوں گا، فاطمہ کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ماموں وقت یاد ہوگا آپ کو، مگر میں آج سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ آپ تو چلے گئے بچپن ہی میں، اب میرا امتحان شروع ہو رہا ہے بڑھاپے میں۔ دعا کرنا، استقامت کی دعا، صبر کی دعا، دین کو بلند کرنے کی دعا، یزید کے منصوبے کو ناکام کرنے کی دعا۔ اپنے ماموں کے مزار پر حاضری دینے کے بعد مزار مصطفیٰ کے پاس حسین تشریف لائے، اپنے نانا کے پاس۔ وہ نانا کہ جو نانا حسین کی خاطر منبر چھوڑ دیتے تھے، خطبہ چھوڑ دیتے تھے، اور سجدے میں اگر گئے ہیں، حسین پشت پر بیٹھے ہیں تو سجدہ دراز کر دیتے تھے، جن کے بدن کو مصطفیٰ سونگھا کرتے تھے اور سونگ سونگ کر کہتے تھے یہ میرا بیٹا جنت کا پھول ہے، اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ جنت کا ریحان ہے، جنت اس سے سج جائے گی، جنت میں جب حسین جائے گا تو جنت جھوم اٹھے گی۔ اللہ اللہ۔ امام حسین جب مزار مصطفیٰ کے پاس آئے، درد بھری آواز میں سلام پیش کیا اور کہا صلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، سلام ہو اے نبیوں کے امام، سلام ہو اے خاتم الانبیاء، سلام ہو اے رحمت للعالمین آپ پر۔ کہنے لگے جو باتیں دکھ کی کہنی تھی، ایک ایک کر کے دکھ کی ساری داستان حسین نے سنا دی اور دعاؤں کی درخواست بھی کی، اور روتے روتے کہا نانا اس لیے نہیں روتا کہ یزید سے مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے روتا ہوں کہ آپ کی جدائی کیسے برداشت کروں گا، آپ کی جدائی کا دکھ کیسے برداشت کروں گا۔ لوگوں، حسین تو نواسہ تھے، میرے آقا حسین نواسہ ہیں، شہزادے ہیں، صحابی ہیں، ان کا رونا تو بجا ہے، مگر میرے آقا کی جدائی کا غم تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لکڑی بھی جدائی کے غم میں رونے لگتی ہے، کبھی کبھی تو جانور بھی رونے لگتا ہے۔ کیا ہم وہ دن بھول گئے؟ کیا ہمیں وہ بات یاد نہیں کہ جس یافور نامی خچر پر مصطفیٰ سواری کرتے تھے، جس کو میرے مصطفیٰ نے خیبر سے لایا تھا، جب میرے آقا کو کسی کو بلانا ہوتا وہ اتنا وفادار تھا کہ حضور کسی کو بلاتے تو نام لے لیتے تھے، وہ یافور دوڑتا ہوا جاتا تھا، کبھی ابو بکر کے دروازے پہ آوازیں لگاتا، کبھی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے دروازے پر آواز لگاتا۔ اتنی محبت میرے آقا سے کرتا تھا کہ میرے آقا گھر پہ آئے تو خاموش ہو جاتا تھا، چلے جائے تو بے چین ہو جاتا تھا کہ مصطفیٰ کہاں چلے گئے۔ جب مصطفیٰ کا وصال ہوا تو اسی یافور نے کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ جب سیدہ فاطمہ چارہ لے کر سامنے گئی اور کہا یافور تجھے اتنا غم ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے فاطمہ، انہوں نے اپنی زبان سے کہا، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی ہے، اور وہ یافور کہتا ہے فاطمہ مصطفیٰ کی جدائی نے زندگی کی ساری لذتوں کو چھین لیا ہے، اب مدینہ میں دل نہیں لگتا، بہت وہ وقت قریب ہے جب مصطفیٰ سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ اے رسول اللہ کی شہزادی، اگر تمہیں بابا سے کچھ کہنی ہے تو کہہ دو، مجھے کہہ دو، میں پیغام پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے یافور پلٹا اور پلٹ کر مدینے کے باہر ایک کنویں میں جا کے گر گیا، اور اس طرح سے حضور کے صدمے کو، جدائی کے صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور رخصت ہو گیا وہ یافور۔ جب جانور روتا ہے، وہ ستون حنانہ، وہ لکڑی کا تنا، کھجور کی شاخ جس پر مصطفیٰ ٹیک لگا کر تقریر کرتے تھے، جب حضور کے لیے منبر بچھایا گیا تو وہ تنا بھی تو رو رہا تھا، وہ کھجور کی شاخ بھی تو رو رہی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو اونٹنی روتی ہے، ویسے ہی وہ ستون حنانہ رو رہا تھا۔ ہم نے مصطفیٰ سے پوچھا حضور ہم میں سے تو کوئی نہیں رو رہا ہے، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مصطفیٰ نے کہا صحابہ یہ ستون حنانہ جس پر ٹیک لگا کے میں تقریر کرتا تھا، میں نے اس کو اپنے آپ سے جدا کر دیا تو یہ میری جدائی میں سسک سسک کے رو رہا ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے حضور
دینا تھا تو کچھ اور دے دیتے، اپنی جدائی کا غم کیوں دے دیا، اپنی جدائی کا صدمہ کیوں دے دیا؟ حضور جب تک ممبر نہیں بچھا تھا تو مجھے سینے سے لگاتے تھے، مجھ پر ٹیک لگاتے تھے، آج آپ نے مجھ کو اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ حضور نے اس ستون حنانہ کو اپنے پاس اپنے سینے سے لگایا، تسلی دی، فرمایا تیری کیا خواہش ہے؟ اگر کہے تو دنیا میں اسی جگہ تجھے رکھ دوں جہاں سے تیرا وجود تیار ہوا ہے، اور اگر کہے تو جنت میں ہمیشہ کے لیے تجھے لگا دوں، جنتی تجھ سے میوے کھائیں، پھل کھائیں۔ اس نے کہا حضور مجھ کو دنیا نہیں چاہیے، مجھ کو آخرت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ علامہ رومی نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، انسانوں، اس درخت، اس ستون حنانہ نے لکڑی ہو کر آخرت کو ترجیح دی، انسان تو انسان ہو کے دنیا کو ترجیح دیتا ہے، بڑا غافل ہے تو ستون حنانہ کے برابر بھی نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ تو جب مصطفیٰ کی جدائی کا غم لکڑی کو ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کی جدائی کا غم ایک جانور کو ہو جاتا ہے۔ ارے حضور کے گھر میں ایک اور خچر رہتا تھا، جب مصطفیٰ گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو وہ ادھر سے ادھر اچھلتا تھا، ادھر سے ادھر اچھلتا تھا، اور جب حضور آ جاتے تھے تو بالکل خاموش بیٹھ جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور جب چلے جاتے تھے تو بےتابی میں اور جدائی کے غم میں وہ تڑپتا تھا، اور جب حضور آ جاتے تھے تو دیکھ کر دل کو سکون مل جاتا تھا، دل کو راحت مل جاتی تھی، اور وہ ادب سے خاموش بیٹھ جاتا تھا۔ جب مصطفیٰ کی جدائی کا غم جانور برداشت نہ کر سکے، لکڑی برداشت نہ کر سکے، وہ حسین کیسے برداشت کرتے؟ جس حسین نے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو، مصطفیٰ کے لبوں کو چوسا ہے اور مصطفیٰ کی گود میں کئی پل گزارے ہیں، وہ حسین شہر رسول چھوڑتے وقت کس قدر صدمہ برداشت کیے ہوں گے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نواسہ رسول اپنے نانا کے مزار کے پاس رو رو کر دل کی ساری داستان سنا کر واپس گھر کی طرف پلٹے تو کیا دیکھا؟ گھر والے تقریباً تیاری کر چکے ہیں، علی اصغر کا جھولا بھی اس کی جگہ سے نکال دیا گیا ہے، سامانوں کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے۔ میرے آقا امام حسین جب گھر پر جاتے ہیں تو آپ کی ننھی سی پیاری سی چھوٹی سی بیٹی بی بی صغرا بخار کی شدت سے بستر پہ تڑپ رہی ہے، اور تڑپ تڑپ کے اس بخار کی شدت کی حالت میں کبھی اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، کبھی اپنے بھائی علی اکبر سے پوچھتی ہے، کبھی اپنی ماں شہر بانو سے پوچھتی ہے کہاں کی تیاری ہے، کدھر جا رہے ہو، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ میں بخار کی شدت میں مبتلا ہوں، کیا مجھ کو اکیلے چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے؟ سب بتاؤ نہ کہاں جا رہے ہو؟ تم نے میرے چھوٹے بھائی جس کو میں جھولا جھلایا کرتی ہوں، جس کو میں لوریاں سنایا کرتی ہوں، تم نے اس کے جھولے کو بھی الگ کر دیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، حضرت زینب سے۔ حضرت زینب کہتی ہے صغرا تمہیں بخار بہت سخت ہے، ہم ایک لمبے سفر پر جانے والے ہیں، تم چل نہیں سکو گی، اس لیے تم یہیں رہو، حضرت ام سلمہ کے پاس رہو۔ اللہ اکبر۔ اطمینان نہیں ہوتا دل کو تو بھائی علی اکبر سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ نا بھائی کہاں جا رہے ہو تم؟ کیوں نہیں بتاتے؟ مجھے کیوں نہیں خبر دیتے؟ میں بستر پہ بخار کی شدت کی وجہ سے لیٹی ہوئی ہوں، میں اٹھ نہیں سکتی، مجھے بتاؤ نا کہاں جا رہے ہو؟ بھائی علی اکبر نے کچھ جواب نہ دیا۔ بہن کو اس حالت میں دیکھ کر اپنے سینے سے چمٹا کر علی اکبر خوب روئے، اتنا روئے کہ ان کے رونے کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ اللہ اللہ، یہ منظر امام حسین دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور اپنی بیٹی سے آ کر کہتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ بیٹی اس طرح گلے نہ کیا کرو، صبر کرو، تیرے باپ کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام حسین اپنا پورا منصوبہ سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ میں کہاں جانے والا ہوں، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں سفر کرنے والا ہوں، ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں بیٹی دیکھ تیری طبیعت بہت خراب ہے، تو چل نہیں سکتی، نہیں تو تجھے بھی ساتھ لے کے چلتا، ابھی دیکھنا کچھ دنوں کے بعد تو ٹھیک ہو جائے گی، میں علی اکبر کو بھیج دوں گا مدینہ، وہ تجھے واپس لے کر
مکہ آ جائے گا، ابھی تو مدینہ میں ہے، میں علی اکبر کو بھیج دوں گا تو کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گی بیٹی، غمگین نہ ہو، غم نہ کر، کسی بات کی کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی سغرا اللہ اکبر معصوم بھرے انداز میں کہنے لگی کہ بابا نہیں، کس نے کہا کہ میں بیمار ہوں؟ میں بیمار نہیں ہوں۔ قریب پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس کو بی بی سغرا اٹھا کر پینے لگی۔ 2 گھونٹ پینے کے بعد بدن میں تھوڑی سی طاقت آئی تو اٹھ گئی اور اٹھ کر کہا بابا آپ کہتے ہو کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، میں چل کر دکھاؤں 2 قدم؟ ایک قدم چلتی ہے، دوسرے قدم پر گر جاتی ہے اور اپنے باپ کے سامنے یہ پیش نہیں کر پاتی کہ میں بھی جانے کے لائق ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تسلی دیتے ہیں اور تسلی دینے کے بعد کہتے ہیں بیٹی اس طرح ضد نہ کر۔ بی بی سغرا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، جب تم جا ہی رہے ہو تو مجھے ساتھ میں لے کر چلو، سواری کی اگر کمی ہو تو بابا میں آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی چلی جاؤں گی، لیکن ساتھ میں لے کر چلیے، بابا میں بہت کام آؤں گی، میں کبھی ضد نہیں کروں گی، میں آپ کے خیمے میں جھاڑو لگاؤں گی، میں آپ کے مصلے کو صاف کر کے رکھوں گی۔ بابا آپ دیکھتے نہیں علی اصغر جب تک میری گود میں نہیں آتا اسے نیند نہیں آتی، بابا اسے کون سلائے گا؟ وہ میری گود میں آتا ہے تو روتا نہیں ہے، اگر میں نہیں رہوں گی تو اسے کون سلائے گا؟ اس کے جھولے کون جھلائے گا؟ بابا مجھے ساتھ لے کر چلو، کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اللہ اللہ یہ کہنے لگی، رونے لگی۔ امام حسین ایک باپ کے سامنے بیٹی اس طرح فریاد کرے، باپ کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ مگر میرے آقا امام حسین صبر کے پہاڑ تھے، میرے آقا امام حسین استقامت کے کوہ ہمالہ تھے، میرے آقا امام حسین کے سامنے ساری چیزیں تھیں۔ ہاں ابھی تو بی بی سغرا رو رہی ہے، ابھی نہ جانے کس کس کے آنسو مجھے دیکھنے پڑیں گے، کس کس کے آنسو مجھے قیامت کی یاد دلائیں گے، لیکن مجھے ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ بیٹی کو دلاسا دیا اور دلاسا دے کر کہا بیٹی تم یہیں بیٹھی رہو، اب ہم جو ہے روانہ ہوتے ہیں اور تم صبر کرو، تم ام سلمہ حضور کی زوجہ، سبحان اللہ، انہی کے پاس رہو۔ اب قافلہ جب مدینے سے روانہ ہونے لگا تو وہی بی بی سغرا بستر سے آواز دینے لگی کہ ماں کیا ایک مرتبہ علی اصغر کو گود میں نہیں دو گی، تاکہ کم سے کم تھوڑا اسے پیار تو دے دوں، آخری دیدار تو کر لوں اپنے چھوٹے بھائی کا۔ حضرت شہر بانو نے امام حسین سے کہا کہ اس ننھی سی بچی کی فریاد کو ایسے ہی رائے گا کیسے جانے دیں گے؟ ایک کام کرو، ایک بار اس کی گود میں دے دو، وہ ایک بار آخری دیدار کر لے، دیکھ لے اچھے سے۔ حضرت علی اصغر کو ان کی ماں گود میں لے کر آتی ہے اور کہتی ہے بیٹی لے اسے گود میں لے، اس کی آخری دیدار کر لے، اسے جتنا پیار دینا ہے دے دے۔ تو ننھی سی بچی کہتی ہے ماں نہیں میں اپنی گود میں نہیں لوں گی، ماں میرا بخار بہت تیز ہے نا، کہیں میرا بخار میرے بھائی کو نہ لگ جائے، تو اپنی گود میں رکھ اسے، میں دور سے دیکھ لوں گی، میرا بھائی سلامت رہے، میرا علی اصغر سلامت رہے۔ یہ کہتے ہوئے سسکیاں بن جاتی ہے بی بی سغرا کی، لیکن کر کیا سکتی ہے؟ بستر سے تو اٹھ نہیں سکتی، بستر پہ لیٹی ہوئی ہے۔ آخر کار اہل بیت کا یہ قافلہ رخصت ہوتا ہے مدینے کو چھوڑ کر، وہ مدینہ جس کو حاجی ایک بار دیکھ لے تو روانہ ہوتے وقت قیامت ہو جاتی ہے، وہ مدینہ جس کو چھوڑتے وقت پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے، وہ مدینہ کہ جس میں مصطفیٰ آئے تھے تو ہزاروں کا مجمع تھا حضور کے استقبال کے لیے، بچیاں دب بجا کے استقبال کر رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، لوگوں آج زمین پر چاند نکل آیا ہے، آج مصطفیٰ مدینہ تشریف لائے ہیں۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی تھی، جوان راستے پر آ گئے تھے، بوڑھے حضور کو دیکھ رہے تھے اور خوشی خوشی کے وجہ سے مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہے تھے۔ اللہ اللہ، حالات کتنی جلدی بدل جاتے ہیں، رخ کتنی جلدی مڑ جاتا ہے، وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔
نانا مدینہ میں آئے تھے تو استقبال کے لیے ہزاروں کا مجمع تھا. آج حسین کربلا چھوڑ رہے ہیں, کوئی ودا کرنے والا نہیں, کوئی رخصت کرنے والا نہیں, کوئی تسلی دینے والا نہیں. ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں امام حسین, مگر مڑ مڑ کے مزار مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, وہ شہر رسول جس کی مٹی بھی متبرک ہے, وہ شہر مصطفیٰ جس کو دیکھنے کی تمنا ہر ایمان والے کے دل میں ایک مرتبہ تو ضرور رہتی ہے, وہ شہر مدینہ چھوٹ رہا ہے, وہ شہر رسول چھوٹ رہا ہے. اللہ اکبر. اسی حالت میں میرے آقا امام حسین وہاں سے روانہ ہوئے. ہر قدم پر جب بھی یاد آتی تھی بی بی سغرا کی تو دل بے چین ہو جاتا. آخر کار مدینہ چھوڑ دیے. امام حسین سے وہ مدینہ چھوٹ گیا جہاں امام حسین کا گھر بھی ہے, ماں کا مزار بھی ہے, ماموں کا بھی مزار ہے, بھائی کا بھی مزار ہے, نانا کا بھی مزار ہے. سب چھوڑ کے چلے گئے. اللہ اللہ, آج بی بی فاطمہ کے گھر پہ تالا لگ گیا. جس گھر میں مصطفیٰ فجر بعد آتے تھے, جس گھر میں مصطفیٰ ظہر بعد آتے تھے, جس گھر میں مصطفیٰ راتوں میں آ جاتے تھے, آج اس گھر میں ایسا تالا لگا کہ یہ تالا اب کبھی نہیں کھلے گا. تاریخ 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 بہت کچھ یاد دلا رہی ہے. سفر کربلا بہت کچھ سکھا رہا ہے. میرے آقا حسین مکہ پہنچے. مکہ والوں کو خبر لگی کہ نواسہ رسول تشریف لا رہے ہیں, امام حسین تشریف لا رہے ہیں. لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی. عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر سب نکل کر باہر استقبال کیے, مرحبا کہا. میرے آقا حسین اب مکہ ہی میں رہنے لگے. اب مکہ میں جب امام حسین نے قیام کیا تو لوگوں کی بھیڑ رہتی تھی باتیں سننے کے لیے, دیدار کرنے کے لیے, چہرے کو دیکھنے کے لیے. مگر جو خدا کو منظور تھا وہ بھی تو ہونا تھا. میرے آقا تو بہت پہلے ہی کہہ چکے تھے نا. جب حضرت ام سلمہ حضور کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں. تو میں نے حضور سے پوچھا, حضور ابھی تو آپ نیند سے بیدار ہوئے, اچانک پریشانی کی وجہ کیا ہے, رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ام سلمہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ کو ایک مٹی دکھائی اور مٹی کو دکھا کر کہا, حضور آپ کے چہیتے نواسے حسین کو آپ کی امت شہید کر ڈالے گی, شہید کر ڈالے گی. کلمہ پڑھنے والے شہید کر دیں گے, اذان دینے والے شہید کر دیں گے, نماز کے لیے قیام کرنے والے شہید کر دیں گے. اور مجھے وہ مٹی دکھائی. حضور نے وہ مٹی ام سلمہ کو دے دی اور فرمایا, ام سلمہ اس کو ایک شیشی میں رکھ دو, جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا, اب حسین دنیا میں نہیں رہا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے اس مٹی کو سنبھال کے رکھا. میرے آقا کے علم غیب پر قربان جاؤں, مصطفیٰ جانتے تھے کہ میری بیویوں میں کوئی اس وقت تک باحیات رہے کہ نہ رہے, ام سلمہ ضرور رہے گی. اسی لیے مٹی ام سلمہ کو آپ نے عطا کر دی. ام سلمہ کہتی ہیں میں اس مٹی کو سنبھال کر رکھی تھی اور جس دن وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی, ابھی ادھر خون میں مٹی تبدیل ہوئی, ادھر کسی نے آواز پہنچائی کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے, امام حسین کی شہادت ہو گئی. بہرحال میرے آقا امام حسین مکہ پہنچے, ادھر کوفہ والوں کا خط آنا شروع ہو گیا. ایک خط, دو خط, تین خط, جو بھی خط لے کر آتا منت سماجت کرتا, روتا گڑ گڑاتا اور کہتا حسین تم آخری چشم و چراغ ہو, تمہارے ہوتے ہوئے نبی کے دین کی بے حرمتی ہو, یہ کیسے برداشت کریں گے ہم آپ کو اپنا خلیفہ مان لیں گے, ہم آپ کو اپنا آقا مان لیں گے, ہم آپ کو اپنا امیر مان لیں گے, آپ کوفہ آ جائیے, ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. اور اگر آپ نہیں آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں یزید کا ظلم ہر دن بڑھتا جا رہا ہے, یزید کا فسق ہر دن بڑھتا جا رہا ہے, وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں,
وہ ظلم کی انتہا کر ڈالے گا، وہ ظلم کی ساری حدیں پار کر دے گا۔ آ جاؤ حسین، آ جاؤ۔ میرے آقا حسین سوچنے لگے کروں تو کیا کروں۔ اپنے گھر والوں سے مشورہ لیا، امام مسلم کو بلایا، کہا امام مسلم کیا کروں، مشورہ دو۔ کوفہ والوں کے خطوط آ رہے ہیں اور وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں کوفہ آ جاؤ، کوفہ آ جاؤ۔ مسلم اگر میں کوفہ نہیں گیا اور خط دینے والے، خط بھیجنے والے میرے نانا کے سامنے یہ کہہ دیے کہ یزید جب دین کو مٹا رہا تھا ہم نے حسین کو امام بننے کی فرمائش کی تھی اور ان کے جھنڈے کے نیچے لڑنے کی استدعا کی تھی مگر حسین نہیں آئے، میں کیا جواب دوں گا اپنے اللہ کو، میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے نانا کو۔ ایسا کرو، تم تو جانتے ہو کوفہ والوں نے میرے والد کے ساتھ دھوکہ کیا، تم تو جانتے ہو کوفہ والے وعدہ تو کرتے ہیں مگر پورا نہیں کرتے۔ ایسا کرو میں تم کو بھیجتا ہوں، تم جا کر ماحول دیکھو، اگر ماحول سازگار ہو تو مجھ کو بلا لینا اور اگر ماحول سازگار نہ ہو تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ امام مسلم نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا، میں جا کر پہلے ماحول دیکھوں گا اور جب تک میں خط نہیں بھیجتا میرے آقا حسین آپ کوفہ کا ارادہ مت کیجئے گا، میرا خط پہنچ جائے تب آپ کوفے کی طرف روانہ ہونا۔ بات پکی ہو گئی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا شہید کربلا کا کوفہ کی طرف بڑھنے لگے۔ دو بچے ان کے دو بیٹے اون و ابراہیم آ کر پکڑ لیتے اپنے والد کو اور کہتے ہیں ہم بھی ساتھ چلیں گے، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ باپ نے کہا بیٹے سفر بہت لمبا ہے، جنگل کا سفر ہے، صحرا کا سفر ہے، دھوپ کا سفر ہے، تم بہت چھوٹے ہو، تمہارا وجود بہت کمزور ہے، تم ابھی ننھے منھے بچے ہو، تم سفر کی تکلیف برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم یہیں رک جاؤ۔ وہ بار بار فرمائش کرنے لگے نہیں ابا ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ امام حسین دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور دیکھنے کے بعد کہا مسلم جب دونوں بچے اتنا اصرار کر رہے ہیں تو اپنے آگے بٹھا لو اور اللہ پر بھروسہ کر کے ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا کہ ساتھ لے کر نہیں گئے، کچھ نے لکھا ساتھ لے کر گئے اور ان دونوں بچوں کی شہادت کوفہ ہی میں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ لے کر گئے، سفر کی تکلیف، صحرا کی تکلیف، دھوپ کی تکلیف، کبھی وقت ملا تو کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے ورنہ سفر کرتے رہے۔ جب کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں یہ آخری باتیں کہہ رہا ہوں، بڑے سبق ہیں اس میں، بڑی نصیحتیں ہیں اس میں، بہت کچھ چھپا ہوا ہے اس سفر میں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری موعظتیں ہیں، بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، بہت کچھ سیکھنے کے لیے رکھا ہے سفر کربلا میں۔ امام مسلم کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی پاؤں کا بوسہ لیتا ہے، کوئی مرحبا کے نعرے لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام مسلم کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور کوفہ میں داخل ہونے کے بعد آپ مختار ثقفی کے یہاں قیام کرتے ہیں جو کہ کوفہ کا بڑا آدمی تھا، اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ آپ وہاں ٹھہرے، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے گئے، آ کر بیعت کرتے گئے۔ جب کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے گئے تو پیچھے ہزاروں مقتدیوں کی صف لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ سب آتے گئے، بیعت کرتے گئے، جان دینے کا وعدہ کیا، مال لٹانے کا وعدہ کیا، اولاد کو قربان کر دینے کا وعدہ کیا۔ میرے آقا امام مسلم نے جب دیکھا اب تو ماحول بڑا سازگار ہے، میں کیوں نہ خط لکھ کر امام حسین کو بلا لوں۔ خط لکھا، خط لکھ کر بھیجا حسین ماحول بہت سازگار ہے، کوفہ والے تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ قسمیں کھا چکے ہیں، مسجد میں میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ جیسے ہی میرا خط پہنچے مکہ چھوڑ کے کوفے کی طرف سفر کا ارادہ کر لینا۔ اللہ اکبر۔ کسے معلوم تھا کہ یہ وعدہ کرنے والے بے وفا ہو جائیں گے، یہ وعدہ کرنے والے اپنی بات کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ زبان دینے والے اپنی زبان کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ادھر یزید کے جاسوسوں نے یزید تک خبر پہنچا دی
کہ اگر تخت کو سلامت رکھنا ہے تو کوفہ کی خبر لے لے، ورنہ سارے کوفہ کے سارے رہنے والے حسین کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور وہ دن دور نہیں کہ حسین خلیفہ بن جائیں اور تمہارے تخت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ اللہ اکبر۔ یزید نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا جس طرح سے بھی چاہو سختی کے ساتھ جو رویہ تمہارے لیے مناسب ہو اپناؤ، مگر حسین کے ہاتھ میں خلافت نہیں جانی چاہیے۔ حسین خلیفہ نہ بنے، تم اس کے لیے جو مانگو میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا مال چاہیے لے لو، جتنی فرمائشیں ہیں سب پوری کر دوں گا، لیکن میری ایک بات پر عمل کرو، جو کوفہ کا گورنر ہے نعمان، اسے جتنی جلدی ہو سکے معزول کرو۔ یہ میں حکم نامہ بھیج رہا ہوں، وہ سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش کیوں ہے؟ وہ جو بھی تھا اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام مسلم کوفہ میں موجود ہیں، کبھی ادھر کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنے گھر پہ برکت کے لیے بلاتا ہے، دیدار کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگی ہے۔ ادھر ابن زیاد رات کی تاریکی میں مکہ والوں کا لباس پہن کر مکہ کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ابن زیاد نہیں، یہ نواسۂ مصطفیٰ حسین تشریف لا رہے ہیں۔ ایک شخص کی نظر پڑی، اس نے آواز لگائی، لوگو اے اہل کوفہ مبارک ہو، امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ جوش عقیدت میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور استقبال کے نعرے لگانے لگے، مرحباً بابن الرسول، رسول کے بیٹے کو مرحبا، رسول کے بیٹے کو خوش آمدید۔ ابن زیاد لوگوں کے استقبال اور مرحبا کو دیکھتا رہا، ان کی بولیوں کو سنتا رہا، اور جواب نہیں دیا اس نے کہ کہیں آواز پہچاننے میں نہ آ جائے۔ اس نے سر کے اشارے سے سب کی محبتوں کو قبول کیا اور آہستہ آہستہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی سارے وزیروں کو اس نے بلایا۔ بلانے کے بعد پہلے نعمان بن بشیر کو بلایا، کہا جب سب دیکھ رہے ہو کہ یزید کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ نعمان بن بشیر کہنے لگے کیسے کہوں، یہ اہل بیت ہیں، کیا میں ان کو سزائے دوں؟ کیا میں ان کو ماروں؟ میں کیا کروں؟ میں نے منع ضرور کیا ہے کہ ابھی حالات اس قدر سازگار نہیں ہیں، مگر یہ نہیں مانے، یہ سب بیعت کر چکے ہیں۔ ارے جس فوج پر بھروسہ کر کے گورنری چلاتا ہے، وہ فوج بھی بیعت کر چکی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں مجبور ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ابن زیاد نے مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، لوگوں کو پیسے دے کر، مال دے کر چند لوگوں کو خریدا، اثر والوں کو خریدا، کوفہ کے عمائدین کو خریدا، اور پھر ان سے کام لینا شروع کر دیا۔ کیسے کام لیا؟ اس نے لوگوں کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان لوگوں کو کوفہ میں کام کرنے کے لیے کہا۔ وہ سارے کام کرتے رہے حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ وہی کوفی جو جان دینے کا وعدہ کر چکے تھے، وہی کوفی جو اولاد کی قربانی کا وعدہ کر چکے تھے، میرے آقا امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ ادھر کوفیوں کو ڈرا دیا گیا ہے، یزید کی طرف سے دھمکا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے یزید کی بیعت قبول نہ کی اور حسین کے ہاتھ پر بیعت کی اور حسین کو خلیفہ بنایا تو پھر تمہاری خیریت نہیں، تمہارا انجام کیا ہوگا تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بھلائی اسی میں ہے، اپنے کام کاج میں لگ جاؤ، اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جاؤ، یہ ساری چیزوں سے توجہ ہٹا دو۔ لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، حکومت کے ڈرانے سے ڈر گئے۔ میرے آقا امام مسلم نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ آخری حصہ ہے امام مسلم کے قصے کا کہ جس کو بیان کرتے کرتے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ، مصطفیٰ کے گھر والوں کے ساتھ اس دنیا نے کیسا سلوک کیا۔ امام مسلم نماز پڑھاتے ہیں، جماعت کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیر کے نفل شروع کرتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں۔ سنت سے فارغ ہونے کے بعد جب پیچھے مسجد کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ایک بوڑھے کے علاوہ کوئی نہیں ملتا۔ وہ بوڑھا ہاتھ میں تسبیح لیے تسبیح گن رہا ہے۔ اس بوڑھے کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا لوگوں کو اچانک؟
یہ سب کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے مسلم تمہارے ساتھ دھوکا ہوا، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، بولیے سبحان اللہ، میں صحابی ہوں، میں نے تمہارے نانا کو دیکھا ہے، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میرا نام ہانی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں مگر میں تمہارے نانا کو دیکھا ہوں۔ کہنے لگے تو پھر اب کیا کریں؟ کہنے لگے مسلم اب کوئی کوفی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، چلو میرے گھر چلو۔ ابن زیاد کو خبر لگ گئی کہ امام مسلم حضرت ہانی کے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلایا، گرفتار کیا، قید میں ڈال دیا۔ حضرت ہانی کا بڑا مقام تھا کوفہ میں، لوگوں نے پھر سے گھیر لیا قلعے کو اور کہا ابن زیاد سے تو نے اللہ کے پیارے صحابی کے ساتھ گستاخی کی اور ان کو تو نے قتل کر دیا، آج ہم تمہارا صفایا کر دیں گے، آج تیری فوج سے بھی ہم لڑ لیں گے۔ ابن زیاد نے دیکھا پھر ماحول بدل گیا ہے، پھر ماحول تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف ایک چھڑی لگائی، میں اس پر شرمندہ ہوں اور میں معافی بھی مانگ رہا ہوں حضرت ہانی سے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تم اپنے آدمیوں کو بھیجو، وہ جیل میں موجود ہیں، میں نے ان کا قتل نہیں کیا ہے، اور سنو اگر ماحول کو تم نے زیادہ خراب کیا تو پھر یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ ڈر گئے اور جب حضرت ہانی کو کچھ دیکھ کر آئے تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ حضرت ہانی ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ گئے۔ پھر ماحول تبدیل ہو گیا۔ وقت بدلتے بدلتے چیزیں کتنی جلدی بدل جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ اب حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر پر نہیں، اپنے بچوں کی فکر میں ادھر ادھر رات کو گھوم رہے ہیں، میرے بچے کہاں گئے، میرے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے کہاں گئے۔ رات کو تلاش کرتے کرتے کبھی ادھر جاتے ہیں اس گلی سے چھپ کر اس گلی میں جاتے ہیں، اس گلی سے چھپ کر اس گلی میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ابن زیاد نے دستے بھیج دیے امام مسلم کی تلاش میں۔ میرے آقا امام مسلم حضرت ہانی کے گھر کو چھوڑ کر گلی گلی گھوم رہے ہیں، اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک بڑھیا دروازے پر بیٹھی ہے، میرے آقا امام مسلم سلام عرض کرتے ہیں، بڑھیا کہتی ہے کون ہو، کیا بات ہے اتنی رات یہاں؟ امام مسلم کہنے لگے بوڑھی ماں یہ بتا کہ تو اتنی رات تک یہاں جاگ رہی ہے، کیا کر رہی ہے بیٹھ کر؟ کہنے لگے میرا ایک بیٹا ہے، وہ سرکاری عہدے پر فائز ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کر کے رات کو تاخیر سے آتا ہے، میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں۔ امام مسلم نے کہا کہ میں کون ہوں تم جانتی ہو؟ کہنے لگے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ کبھی جان دینے کا وعدہ کیا، اب پورے کوفہ میں مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے، رات ہو گئی ہے، میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بوڑھی نے کہا ایسا کرو، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، آپ میرے گھر پر تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت کروں، آپ کو پانی پلاؤں، آپ کو کھانا کھلاؤں۔ اس بوڑھی نے سارے انتظامات کیے اور کہا اے نبی کے گھر کے چشم و چراغ آپ مایوس نہ ہوں، میرا بیٹا سرکاری عہدوں کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے، آپ کے بیٹے اگر کہیں بھی ہوں گے تو وہ تلاش کر کے لے کے آ جائیں گے۔ رات کو بیٹا آیا، امام مسلم سے اس کی ملاقات ہوئی، دیکھا، اس کے دل میں فوراً تمنا جاگ اٹھی کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ اگر گرفتار کر لیا جائے امام مسلم کو تو جو انعام مانگیں گے وہ انعام ملے گا۔ صبح ہوتے ہی ابن زیاد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا جس دشمن کو ہم پورے کوفہ میں تلاش کر رہے ہیں وہ تو میرے گھر میں آ کے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے ایک نہیں دو نہیں ایک فوج بھیجی امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ وہ فوج آتی ہے اور گھر کا گھیراؤ کر لیتی ہے اور اب باہر سے آواز آتی ہے مسلم باہر نکلو۔ میرے آقا امام مسلم رات کو ہی پنپ گئے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب باہر نکلے تو دیکھا تلواریں چمک رہی ہے۔ محمد ابن اشعث نے کہا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے کہا نہیں، یہ بتاؤ کہ میرے محسن، میرے ساتھ بھلائی کرنے والے اللہ کے رسول کے وہ عمر دراز صحابی حضرت ہانی کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ تو شہید ہو گئے، ابن زیاد نے شہید کر دیا۔ آپ نے غم کے مارے سر جھکا لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ اب میں تو یوں ہی اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اب تو مقابلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے گھر والوں کی شجاعت پر قربان جائیے، نبی کے گھر والوں کی بہادری پر قربان جائیے۔
ایک طرف ایک فوج کھڑی ہے، ایک طرف اکیلے امام مسلم ہیں، اکیلے امام مسلم ہیں، لیکن جب تلوار لے کر میدان میں آتے ہیں، جدھر بڑھتے ہیں ادھر سے کسی کا ہاتھ کٹ کے گرتا ہے تو کسی کا سر کٹ کے گرتا ہے، کسی کی پیٹھ زخمی ہوتی ہے، کسی کی پشت زخمی ہوتی ہے، کسی کی انگلیاں کٹ جاتی ہے۔ دور سے کوفہ والے شجاعت کا یہ منظر دیکھتے رہ گئے، اکیلا ہاشمی جوان پوری فوج پر بھاری پڑ گیا۔ اللہ اکبر! ارے یہ وہ انسان ہے جن کے خون میں علی کا خون شامل ہے، جن کے خون میں ابو طالب کا خون شامل ہے، جن کو تائید یزدی بھی حاصل ہے، مصطفیٰ کی عنایتیں بھی جن کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! میں آپ کو کیا بتاؤں، لوگ کربلا بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حسین مقابلہ نہ کر سکے۔ ارے تم حسین کی بات کرتے ہو، اگر مقابلے کی بات ہوتی تو تنہا عباس سے سارے یزیدی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ بہادری دکھانے کا دن نہیں تھا، وہ صبر کا دن تھا، وہ استقامت کا دن تھا۔ ورنہ جب حضرت عباس تلوار لے کر میدان میں گئے، حضرت عباس کا قد اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے، اور مولا علی نے روحانی طور پر تربیت کی تھی حضرت عباس کی۔ ایسے ہی تھوڑی کہ بازو کٹ گئے تو علم کو، جھنڈے کو اپنے دانتوں کے تلے دبا لیا، یہ کون کر سکتا ہے؟ مگر امام حسین نے تلوار لی اور عباس کی تلوار توڑ دی اور کہا عباس مقابلے کا دن نہیں، صبر کا دن ہے، ورنہ تنہا تم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سارے یزیدی تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہی چیز کوفہ میں ہوئی کہ جب کوفی مقابلہ نہ کر سکے تلوار سے تو دھوکہ دیا، کچھ لوگ چھت کے اوپر چڑھ گئے، اوپر سے تیر برسانے لگے، امام مسلم ایک جست لگا کر چھت کے اوپر چڑھ گئے اور جتنے تیر برسانے والے تھے سب کو زمین کے نیچے پھینک دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ ابن اشعث کہہ اٹھا، اے مسلم لڑتے کیوں ہو؟ لڑتے لڑتے تم زخمی ہو گئے ہو، میں تم کو امان دیتا ہوں، پناہ دیتا ہوں، اب تم سے کوئی نہیں لڑے گا، تم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، آ جاؤ نیچے آ جاؤ۔ امام مسلم نے تلوار نیام میں رکھ لی، چھت سے نیچے آئے، نیچے آنا تھا کہ آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، زخم بہت زیادہ ہو چکا تھا، لڑتے لڑتے تھک گئے تھے، دیوار سے ٹیک لگائے اور ٹیک لگائے تو بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، دشمنوں نے تلوار چھین لی۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ سامنے دشمن کھڑے ہیں، تلوار بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ امام مسلم نے آواز دی اس بوڑھی عورت کو کہ اے بوڑھی ماں، پیاس بڑی تیز لگی ہے، اگر پانی ہو تو 2 بوند پلا دو۔ اللہ اکبر! ساقی کوثر کے گھر والے کوفیوں سے پانی مانگ رہے ہیں، یہ کیسی داستان ہے، یہ کیسا انوکھا سفر ہے، یہ کیسا دردناک سفر ہے۔ جب پانی اس بوڑھی نے دیا اور برتن کو امام مسلم لے کر اپنے منہ سے قریب کیے تو پانی پینا ہی چاہ رہے تھے کہ پورا پانی خون سے بھر گیا، اس لیے کہ آپ کے اوپر کا ہونٹ کٹ چکا تھا، آپ کو اس کی خبر نہ ہوئی بے ہوشی کی وجہ سے، لیکن جب پانی میں خون دیکھا تو پانی کو دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ شاید اب مسلم کو پانی پینا دنیا میں نصیب نہیں ہوگا۔ سارے فوجی مل کر امام مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لے کے گئے۔ ابن زیاد کے دربار میں جب آپ داخل ہوئے تو سلام نہیں کیا۔ ایک بدبخت نے کہا مسلم ابن زیاد امیر کو سلام نہیں کرتے، کہنے لگے نہیں، امیر یہ نہیں ہے، امیر امام حسین ہے، امیر یہ نہیں ہے، امیر نواسہ مصطفیٰ ہیں۔ کہنے لگے سلام نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگے میں سلام نہیں کروں گا، جس نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے اس کو میں سلام کیوں کروں گا؟ ابن زیاد نے کہا میں تو تیرے قتل کی وہ صورت لوگوں کو دکھاؤں گا کہ سارے کوفی چیخ اٹھیں گے تیرے قتل کا منظر دیکھ کر۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر ہی چکے ہو۔ نظر دوڑائی پورے ایوان میں، کوئی قریشی نہیں ملا اپنے خاندان کا۔ آخر میں نظر پڑی ابن سعد پر،
وہ ابن سعد، عمرو ابن سعد، باپ ایسا کہ حضور کے لیے جب احد میں تیر چلا رہے تھے تو مصطفیٰ فرما رہے تھے فدا کا ابی و امی یا سعد ارمی یا سعد، سعد تو اپنے نبی کی جان بچانے کے لیے کیسا تیر چلا رہا ہے، تیرے تیر چلانے کے انداز پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ باپ تو اتنا خوش نصیب کہ مصطفیٰ اپنے ماں باپ کو قربان کر دیں، بیٹا بہہ گیا، بیٹا ناکام ہو گیا۔ حضرت امام مسلم نے ابن سعد کو اپنے پاس بلایا، ابن زیاد سے کہا جب سارے فیصلے ہو چکے ہیں تو مجھے کچھ باتیں کہہ لینے دو۔ کہنے لگے کہو جو کہنا ہے۔ ابن سعد سے کہا دیکھو میں نے خط لکھ کر امام حسین کو بھیج دیا ہے، امام حسین شاید مکہ چھوڑ بھی چکے ہوں گے، تم کسی طرح سے امام حسین تک یہ خبر پہنچا دینا کہ کوفی دھوکہ دے دیے ہیں، کوفی بے وفا ہو گئے ہیں، آپ واپس مکہ چلے جائیے۔ دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں جب شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو کہیں دفنا دینا۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے، میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے شاید یاد ہو کہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا دنیا سے جا رہا ہوں مگر اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ موت بھی آ رہی ہوگی تو میرے گھر والے قرآن پر عمل کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام مسلم نے ابن سعد سے کہا میں نے فلاں کوفی سے کچھ درہم قرض لیے ہیں، شاید میں قرض نہ ادا کر سکوں، تم جو ہے ان کے قرض ان کو لوٹا دینا، کسی طرح سے انتظام کر دینا۔ اللہ اکبر، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے۔ لوگوں یہ کون امام مسلم ہے؟ ہونٹ کٹ چکا ہے، بدن پر کئی زخم لگے ہیں، موت سامنے رقص کر رہی ہے، مگر پھر بھی مصطفیٰ کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، پھر بھی بندوں کے حقوق پامال نہیں کر رہے ہیں۔ سفر بہت کچھ سکھاتا ہے، سیکھیں تو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام مسلم کا سر تن سے جدا کر دو اور لاش کو قلعے کے اوپر سے زمین میں گرا دو تاکہ بدن کا کوئی حصہ سلامت نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر، امام مسلم کے ساتھ یہ دردناک حادثہ پیش آیا، آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا، آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کی لاش کو قلعے کے اوپر سے زمین میں پھینک دیا گیا، لاش کا کوئی حصہ سلامت نہیں رہا۔ شہید جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں قیامت سے میں اٹھے گا۔ مجھے اس صحابی کی بات یاد آتی ہے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مالک جب تیرے حبیب کے دشمنوں سے لڑوں تو میری آنکھیں تیرے نبی کے دشمن نکال لیں، میرے ہاتھ پاؤں کاٹ لیں، میرے بدن کا ایک ایک حصہ جدا کر دے۔ ان حضرت سعد بن ابی وقاص ہی ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا میرے دوست یہ کیسی دعا مانگتے ہو؟ نصرت کی دعا مانگو، جیت اور فتح کی دعا مانگو، تم کٹنے کی دعا مانگتے ہو؟ کہنے لگے ہاں میں نے سنا ہے مصطفیٰ کی زبان سے، دنیا سے شہید جس حالت میں جاتا ہے اسی حالت میں اٹھتا ہے۔ میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میرا خدا مجھ سے سارے محشر والوں کے سامنے پوچھے گا اے اللہ کے رسول کے صحابی، تیری آنکھیں کس جرم میں نکالی گئی، تیرے کان کس جرم میں کاٹے گئے، تیرے بدن کی بوٹی بوٹی کی گئی کس جرم میں؟ تو میں سارے محشر والوں کے سامنے فخر سے کہوں گا مالک تیرے محبوب کی محبت میں، تیرے مصطفیٰ کے عشق میں کوئی جرم نہیں ہے میرا، جرم یہ تھا کہ تیرے مصطفیٰ سے میں نے محبت کی تھی، یہ جرم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کچھ سمجھا آپ نے، کچھ سوچا آپ نے، کچھ سیکھا آپ نے؟ غور کیجئے، وہی کوفی جو زبان دے چکے تھے جان دینے کا، جو وعدہ کر چکے تھے اولاد کو قربان کرنے کا، مگر کتنی جلدی پھر گئے۔ اس بے وفا دنیا پر بھروسہ نہ کریں، ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے۔ جب نبی کے گھر والوں کے ساتھ دنیا نے یہ سلوک کیا پھر ہمارا کون ہوگا؟ ہماری اولاد ہماری نہیں ہے صاحب، ہماری بیوی کام نہیں آنے والی، کوئی کام نہیں آنے والا۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اسی سبق کو دینے کے لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، موت آ کر رہے گی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اس بے اعتبار دنیا پر زیادہ اعتبار نہ کرنا، یہ دھوکے باز ہے،
یہ دھوکہ دینے والی ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ قرآن کو دنیا کو قرآن نے دھوکے باز کہا۔ دھوکے باز پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ کہیں اللہ نے فرمایا کس پر بھروسہ کرتے ہو؟ کس کے لیے اپنی جوانی وقف کر چکے ہو؟ کس کے لیے صبح و شام خرچ کر رہے ہو؟ اولاد کے لیے؟ سنو سنو، خدا کی کتاب کہہ رہی ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم۔ نہ رشتے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ قیامت میں ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ بھی ساتھ چھوڑ دے گا۔ ہاں سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ باپ بیٹے کا رشتہ کٹ جائے گا، ماں بیٹی کا رشتہ کٹ جائے گا، شوہر بیوی کا رشتہ کٹ جائے گا۔ یا اللہ پھر کام کیا آئے گا؟ ہم کس پر بھروسہ کریں؟ ہم کس پر اعتماد کریں؟ کس کو اپنا بنائیں؟ کس کو دل میں بسائیں؟ کس کو دل میں جگہ دیں؟ کس کے لیے سب کچھ لٹا دیں؟ گھر لٹا دیں، مال لٹا دیں، جان لٹا دیں؟ تو اللہ فرماتا ہے سنو، اولاد سے نہیں، سنو مال سے نہیں، سنو رشتہ دار سے نہیں، میں بتاتا ہوں کس کو دل دینا ہے، میں بتاتا ہوں کس سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ رب فرماتا ہے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ ارے باپ سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرنا، بیٹے سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرنا، رشتہ دار سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرنا، پسندیدہ گھروں سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرنا، تجارت سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرنا۔ یا اللہ مصطفیٰ کو سب کچھ دے دیں گے تو مصطفیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے انا آتیناک الکوثر، ہم نے مصطفیٰ کو حوض کوثر دیا ہے، یہ تم کو جام کوثر پلائیں گے۔ یا اللہ اگر مصطفیٰ کو سب دے دیں گے تو مصطفیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہم مصطفیٰ کو قیامت میں شفاعت کی اجازت دیں گے۔ مصطفیٰ جس کو جنت لے جانا چاہیں گے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ یا اللہ مصطفیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ مصطفیٰ پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کر تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ مصطفیٰ تمہیں کیا دیں گے؟ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو مصطفیٰ پہچان کر صفوں سے نکالیں گے، اور وزن ہو چکا ہوگا تو واپس وزن کرا کے نیکیوں کا پلہ بھاری کرائیں گے اور جنت کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے۔ یہ دنیا بے اعتبار ہے، یہ دنیا بھروسے کے لائق نہیں۔ مصطفیٰ پر بھروسہ کریں، مصطفیٰ کی آل پر بھروسہ کریں۔ دیکھیے نا مصطفیٰ نے کیا کہا، جس نے مجھ سے محبت کی میرے گھر والوں سے محبت کی، کل جنت میں ہم جہاں ہوں گے ہمارا وہ چاہنے والا بھی وہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، تو یہ سفر کربلا یہاں تک آج بیان ہوا۔ کل آپ امام مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت بھی سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا امام حسین کا سفر مکہ سے سفر کربلا، یہ آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ مگر آج کے درس کا پیغام یہی ہے کہ جب دنیا نبی کے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتی ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمارے جوان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جب وعدہ پورا نہیں ہوتا تو جان دے دیتے ہیں۔ ارے مجنوں تو ہوا بدنام ایک لیلا کو دل دے کر، یہ دل میرے مصطفیٰ کو دے دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تیرا نام بھی ویسے کرنی کے ساتھ لیا جاتا، تیرا نام بھی بلال حبشی کے ساتھ لیا جاتا، لیکن آج تجھے یاد کیا جاتا ہے تو اس عشق کے تعلق سے جو بدنام ہے۔ مگر جب ویسے کرنی کے عشق کا تذکرہ آتا ہے، ہر عاشق کی آنکھ نم ہو جاتی ہے، ہر عاشق کی پلکیں بھیگ جاتی ہے، ہر عاشق کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جوانوں، اللہ نے ایک دل بنایا اور محبوب بھی ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے یہ دل اپنے محبوب کو دے دو، مصطفیٰ کو دے دو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا ہم سب کو شہدائے کربلا کا فیضان عطا فرمائے، اور ہماری اس محفل کا پورا ثواب شہدائے کربلا کو اللہ عطا فرمائے، بی بی صغرا کو عطا فرمائے، امام مسلم کو عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ آج وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے آپ حضرات بیٹھے بیٹھے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔